والصلاة والسلام على رسوله رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صدر محفل، حاضرین محترم، آپ کے اس گاؤں میں، اس بستی میں، جامع مسجد غوثیہ میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے میلاد پاک کی نہایت ہی بابرکت نورانی اور روحانی محفل میں ہم سب حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے ان تمام بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں کو دین و دنیا کی عزتیں، راحتیں اور برکتیں عطا فرمائے، جنہوں نے بڑی محبت اور بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی محفل منعقد کی، اہتمام کیا، اور بڑی خوشی اور مسرت ہوئی کہ یہ محفل ہر سال یہ ساتھی احباب منعقد کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کا جذبہ محبت رسول اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس محفل کے منتظمین اور جملہ حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی عزتوں اور برکتوں سے سرفراز اور سرخرو فرمائے۔ آپ کے اس مسجد میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں۔ ہر محفل میں لوگوں کا تقریر، بیان، خطاب سننے کا مختلف مزاج ہوتا ہے، ہر آدمی کی الگ طبیعت ہوتی ہے۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ آپ کس قسم کی تقریر پسند کرتے ہیں، کس قسم کا خطاب سنتے ہیں۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے اور میرے عزیز ثناخان رسول عزیز القدر جناب محمد بابر اقبال نوری، اللہ کریم انہیں سلامت رکھے، عزت آبرو عطا فرمائے، انہوں نے اس محفل میں حاضری کے لیے مجھ سے وعدہ لیا۔ میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خالق کائنات جل وعلا نے مجھے حسب وعدہ آج کی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ کا جذبہ محبت اور آپ کا ذوق و شوق دیکھ کر دل کو بڑی خوشی، مسرت اور راحت ہوئی ہے۔ میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو آباد اور شاد رکھے، اور میلاد پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کی دین و دنیا کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ چونکہ ابھی مجھے بتایا کہ اس محفل پاک کا عنوان آقا کریم کا میلاد ہے، اس لیے میں اسی موضوع پر آپ کی خدمت میں یا تو اللہ کریم کا قرآن پیش کروں گا یا پیارے آقا کریم کا فرمان پیش کروں گا، اس لیے کہ ہمارے عقیدے اور ہمارے مسلک کی بنیاد اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی بنیاد یا اللہ کے قرآن پر ہے یا مدینے والے آقا کے فرمان پر ہے۔ میلاد شریف کے موضوع پر بات کرنے کے لیے سب سے پہلے میں ایک سوال کا جواب عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب تو ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہو گیا، اس سے پہلے ربیع الاول شریف، جسے ربیع النور شریف بھی کہتے ہیں، یہ آقا کریم کے میلاد پاک کا مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو عام طور پر ایک سوال سننے کو ملتا ہے کہ قرآن مجید میں میلاد کہاں لکھا ہے؟ آپ بھی یہ سنتے رہتے ہیں، اور عمومی طور پر، خاص طور پر ربیع الاول شریف کا جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، گلشن اسلام میں بہار آ جاتی ہے، چہروں پہ رونقیں آ جاتی ہیں، کلیجوں میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے میلاد کی بہاریں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں۔ جہاں لوگوں کے چہرے خوشی سے مسکراتے ہیں، کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے، دل کو سرور آتا ہے کہ ہمارے آقا کریم کے میلاد کا مہینہ آ گیا، وہاں ایک بات بھی بڑے زور و شور سے کی جاتی ہے کہ جناب قرآن مجید میں میلاد کہاں لکھا ہے، کہاں ہے قرآن میں میلاد؟ میں پوری ذمہ داری سے علی وجہ البصیرت سوچ سمجھ کر آپ سب حضرات کی خدمت میں نہایت ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میری یہ بات دل پر لکھ لیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جب بھی کوئی یہ پوچھے اور سوال کرے کہ قرآن میں میلاد کہاں لکھا ہے، تو اسے جواب دینا اور بڑے تحمل اور غور سے میری بات سننا۔ بے نیاز رب نے قرآن میں میرے نبی کریم کے میلاد کو نور کے عنوان سے بیان فرمایا ہے۔
قرآن میں میرے نبی پاک کے میلاد پاک کو عرش والے رب نے کس عنوان سے بیان کیا ہے؟ سارے بولیں کس عنوان سے؟ نور کے عنوان سے۔ یہ میرا دعویٰ ہے۔ اس دعوے پر میں قرآن اور حدیث سے دلیلیں لاؤں گا کہ قرآن میں میلاد کہاں لکھا ہے، قرآن میں کہاں ہے میلاد۔ غور سے سنیے، قرآن مجید میں میلاد بے نیاز رب نے میرے آقا کے میلاد پاک کو نور کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ اب نور کے عنوان سے کیوں بیان کیا ہے؟ بڑے غور سے سنیے۔ آپ بھی یہ مہینہ پورا گزرا ہے ربیع الاول شریف کا، دن رات محفلوں میں آپ گئے، آپ نے سنا۔ ہمارے میلاد کی محفلوں میں یہ شعر یقیناً آپ کے کانوں میں پڑا اور آپ نے سنا کہ آج میلاد النبی ہے، آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ یہ میلاد بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ ربیع الاول کا جب چاند نظر آتا ہے گلیوں بازاروں میں ہمارے بچے جھومتے ہیں اور جھنڈے اٹھا کر میلاد کے جھنڈے گلیوں بازاروں میں نعرے لگاتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں۔ اور یہ کلام بھی آپ نے سنا ہوگا، ہمارے بچے ننھے منھے بچے پڑھتے ہیں، نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، سارے عالم پہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ اب چونکہ یہ آپ سن چکے ہیں کلام، میں نے صرف 2 کلام عرض کیے ہیں، ورنہ بہت سے کلام پڑھے جاتے ہیں۔ یہ 2 کلام کافی ہیں بات سمجھنے کے لیے۔ ہمارے اسٹیجوں سے، ہمارے جلوس میلاد میں، محفل میلاد میں، جلسہ میلاد میں ہم کہتے ہیں نور والا آیا ہے، آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ تو قرآن میں اللہ کریم نے میرے نبی کریم علیہ السلام کی میلاد کو نور کے عنوان سے بیان کیا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ اب قرآن میں حضور کا میلاد نور کے عنوان سے بیان کیا گیا۔ آیت کریمہ سنیں قرآن پاک۔ بے نیاز رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس تحقیق آ گیا، تمہارے پاس من اللہ، اللہ کی طرف سے، اور آنے والا کون ہے؟ فرمایا نور، قد جاءکم من اللہ نور۔ اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات ذہن میں بٹھا لیں، چھوٹی سی بات ذہن میں بٹھا لیں کہ میلاد کی محفل کیا ہوتی ہے، میلاد کی محفل کسے کہتے ہیں، میلاد کی محفل ہوتی کیا ہے؟ تو یہ بات آج دل پہ لکھ لو کہ میلاد کی محفل وہ ہوتی ہے لوگوں کو اکٹھا کر کے، محفل سجا کے، مجمع بنا کے اور محفل پھبا کے مدینے والے کے آنے کے تذکرے کرنا، اس کا نام ہے محفل میلاد، اس کا نام ہے محفل۔ لوگوں کو اکٹھا کرو، محفلیں سجاؤ، بناؤ، پھباؤ، جب محفل بن جائے، پھب جائے، سج جائے، تو پھر نعت خوان بھی حضور کے آنے کا ذکر کرتا ہے، خطیب بھی حضور کے آنے کا ذکر کرتا ہے، اور کہتے ہیں مومنوں خوشیاں مناؤ، مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والے آ گئے۔
مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والے آ گئے۔ تو بھائی بات سمجھنی چاہیے کہ میلاد کی محفل وہ ہوتی ہے جس میں حضور کے آنے کا ذکر کیا جائے، جلوگر ہونے کا ذکر کیا جائے، تشریف لانے کا ذکر کیا جائے۔ عزیزان گرامی، پورا قرآن حضور کی آمد کے ذکر سے بھرا پڑا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد آیات میں حضور کے آنے، تشریف لانے کا ذکر ہے۔ وہ کام جو میلاد کی محفلوں میں کیا جاتا ہے، بے نیاز رب نے قرآن میں اس حوالے سے آیتوں کو نازل کیا۔ ایک دو آیتیں میں تیمناً اور تبرکاً عرض کرتا ہوں۔ دیکھنی ہو کیسی پکی ہے تو ساری دیکھ کھا کے چیک نہیں کی جاتی۔ دو چار چاول لیتے ہیں، ناخن پہ رکھ کے اس کو مسلتے ہیں، پتہ چلتا ہے دیکھ کیسی پکی ہے۔ تین چار آیتیں میں سناؤں گا تاکہ یہ بات میں اور آپ سمجھ جائیں۔ بھئی یہ کام ان نوجوانوں نے جو کیا ہے، یہ کام کی اہمیت کیا ہے، افادیت کیا ہے، قرآن و حدیث میں اس کام کے کرنے کے حوالے سے کیا دلائل ہیں، تو آج اپنے دل پہ لکھ کے لے جاؤ۔ قرآن میں ایسی آیتیں موجود ہیں جن میں پیارے نبی کریم علیہ السلام کے آنے، تشریف لانے، جلوگر ہونے کا ذکر کیا گیا۔ ایک آیت کریمہ تو آپ نے سنی، قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس نور آیا ہے۔ پوچھا بے نیاز رب یہ آیا کہاں سے ہے؟ فرمایا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ جاءکم، آیا تمہارے پاس ہے۔ بے نیاز آنے والا کون ہے؟ فرمایا آنے والا نور ہے۔ اب دوسری آیت کریمہ سنیں، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اس آیت میں اللہ کریم نے حضور کی صفت برہان کا ذکر کیا ہے۔ تحقیق تمہارے پاس، من ربکم، تمہارے رب، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس برہان تشریف لے آئے۔ برہان، برہان کا معنی ہے دلیل۔ میرے نبی پاک خدا کی ذات پر دلیل بن کے آئے، اور یہ برہان من نبی کریم علیہ السلام کا اسم صفت ہے، برہان۔ بے نیاز رب نے کسی آیت میں فرمایا نور آ گیا تمہارے پاس، کسی آیت میں فرمایا تمہارے پاس برہان تشریف لے آئے۔ ایک آیت اور سنو، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس آیت میں بھی اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کی صفت رسالت کا ذکر کیا۔ تین آیتیں قرآن مجید سے، قرآن کی تین آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی جن میں بے نیاز رب نے محبوب کے آنے کا ذکر کیا۔ یہ کام ان نوجوانوں نے جو آج اس مسجد غوثیہ میں کیا ہے، یہاں ضمناً ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا، اے جڑا کام اسی کرنے پہ ہیں جامع مسجد غوثیہ بھی، اس سب تو پہلا ایک کام کنے کیتا ہے؟ لوگاں نو اکٹھیاں کر کے تے حضور دے آن دیاں گلاں کرنیاں تے حضور دے آن دے تذکرے کرنے، سب تو پہلا ایک کام کنے کیتا ہے؟ آؤ ایک قرآن پڑھو، پوچھئے کہ جامع مسجد غوثیہ وچ انہاں نوجواناں نے جڑا حضور دا میلاد منایا تے جڑا کام کر رہے ہیں، اے پوری کائنات وچ سب تو پہلا ایک کام کنے کیتا ہے؟ لوگاں نو اکٹھیاں کیتا ہے، محفل سجائی ہے تے حضور دے آن دا ذکر کر رہے ہیں، یہ سارے تو پہلا کام کنے کیتا ہے؟ آؤ سنو قرآن مجید دی آیت۔ قرآن دسدا ہے یہ کم سارے تو پہلا عرشاں والے رب نے کیتا ہے۔ یہ کم کنے کیتا ہے؟ عرشاں والے رب نے۔ رب العالمین نے ساری کائنات کی سارے تو پہلا
مجمع بنا کے تو حضور دے آن دا ذکر فرمایا. ایتھے سنن والے مسجد غوثیہ دے ارد گرد رہن والے آس پاس رہن والے حضور دے چاہن والے حضور نال پیار کرن والے آئے نے. او جڑا مجمع جڑا کم سارا تو پہلا عرشاں والے رب نے کیتا ہے اوتھے مجمع کنہ دا سی؟ کون سن سنن والے؟ سجنا سن قرآن. بے نیاز رب نے فرمایا اس مجمع بھی سارے اللہ دے نبی سن. سارے اللہ دے. اچھا یہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے مسجد غوثیہ میں. او محفل کتھے منعقد ہوئی سی؟ قرآن دسدا عالم ارواح وچ، عالم روحاں دی دنیا وچ. بے نیاز رب نے سارے نبیاں نو اکٹھیاں کیتا تے سارے نبیاں نو اکٹھیاں کر کے بے نیاز رب نے اپنے مدینے والے محبوب دے آن دا ذکر کیتا ہے. سارے تو پہلا یہ کم عرش والے رب نے کیتا ہے جیڑا اج تسی اس مسجد وچ کر رہے ہو. سنو سنو رب دا قرآن. وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. یہ قرآن دی آیت. رب نے فرمایا پیارے محبوب ذرا یاد کرو او ویلا، یاد کرو او ویلا جدوں اللہ نبیاں کولوں وعدہ لے رہا سی. اچھا ایک کنوں آکھیا جاندا یاد کرو ویلا جدے سامنے او واقعہ ہویا ہویا. جدے سامنے وہ واقعہ ہویا ہوئے دو یار اکٹھے ہوئے ہونا تو آندا او یار کرو ویلا، یاد کرو ویلا. وہ کنوں کیا جاندا جدے سامنے وہ واقعہ ہویا ہوئے. بے نیاز رب نے اپنے سونے مدینے والے محبوب نو فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اے پیارے محبوب ذرا یاد کرو او ویلا جدو رب نبیاں کو پختہ وعدہ لے رہا سی. او قرآن دس دے جدو رب نے نبیاں کو وعدہ لیا میرے نبی پاک دی روح مبارک بھی اتھے موجود تھی. اسی عاشقان رسول اکٹھے ہو کے بیٹھے ہو اس مجمع وچ رب نے صرف نبیاں نو بلایا. صرف وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. کسی اور نو اس محفل وچ آن دی اجازت ہی نہیں سی. پاک ہستیاں انبیاء کرام نبیاں دیاں روحاں نو اکٹھیاں کیتا تے عالم ارواح فرمایا نبیو میرے نال ایک وعدہ کرو، میرے نال ایک وعدہ کرو. سارے نبیاں نے آکھیا بے نیاز رب کیڑا وعدہ جڑا ساڈے کول لینا چاہنا ہے؟ اسی وعدہ کرنوں تیار ہاں، وعدہ تے دس وعدہ کیے. بے نیاز رب نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. اے نبیو میں تانوں نبوتاں دے تاج پہناواں گا، نبی بناواں گا، کتاب دیاں گا، حکمت دیاں گا. تسی سارے اپنی نبوتاں کر کے جا چکو گے، تواڈے ساریاں دے آخر وچ او میرا محبوب آئے گا جیڑا بڑیاں عظمتاں تے بڑیاں شاناں دا مالک رسول ہوئے گا. ثم جاءکم رسول. اے رسول دے اتےڑیاں دو پیشاں نے نا اینو تنوین آکھدے نے. یہ دا معنی ہے وہ رسول جیڑا تواڈے سارے دے آخر وچ آئے گا نا وہ بڑیاں عزتاں بڑیاں شاناں دا مالک ہوئے گا. نبیوں میرے نال وعدہ کرو اور جدو رسول آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. میرے محبوب تے ایمان بھی لیونا اور انہاں دی غلامی بھی اختیار کرنا. ایتھے نصرت بمانا غلامی.
نبیاں نو آکھیا میرے نال وعدہ کر دیو. قرآن آخدا ہے سارے نبی یک زباں ہو کے بولے. میں تو انہوں آکھاں میں میرے نال ایک وعدہ کرو. تواڈے خطیب صاحب نو کہاں جی میرے نال ایک وعدہ کرو. وہ گل دسا نا. انہیں آخنا پہلے گل تے دسو پھر وعدہ کراں گا میں. تے جے میں گل دساں انہیں آخنا مینوں 2-4 دن دیو میں سوچ کے دساں گا. بابر اقبال نوری نو میں کہاں میرے نال وعدہ کرو. کہدا وعدہ میں کم دساں. انہیں مینوں آخنا ایک ہفتہ دے دیو نا میں ذرا کر صلاح مشورہ کراں سجنا بیلیاں نال پوچھ لواں پھر تانوں دساں گا. لیکن اللہ دی عزت دی قسم ہے حضور دے غلاموں رب نے فرمایا نبیو میرے نال وعدہ کر دیو تسی تانوں نبوت دیاں گا نبوت دے تاج پہناواں گا کتاباں دیاں گا حکمت دیاں گا. تسی سارے نبوتاں کر کے جا چکو گے. تواڈے سارے دے آخر وچ میرا محبوب وڈیاں شاناں دا مالک رسول آئے گا. او دے اوتے ایمان بھی لیاونا او دی مدد بھی کرنا. میں منہ منگیا انعام دیاں گا. میں نعرے کٹ لاؤ ٹائم تھوڑا ہے. میں یہ دعوے نال آخنا منہ منگیا انعام دیاں گا. جنہ بچیاں محفل سجائی اے میرے زامن نے. انہوں میں زامن بنانا. مینوں منہ منگیا انعام میرے کو لو. مینوں دسو کسے نبی نے آکھیا ہوئے ربا 2-4 دن دی مہلت تے دے نا سوچ لئیے صلاح کریے تو پھر تینوں دسنیا. نا سجنا رب دا قرآن آخ دے. ادھر رب نے آکھیا میرے نال وعدہ کرو اور رسول آ جائے او دے اوتے ایمان بھی لیاونا انہاں دی غلامی بھی اختیار کرنا. قرآن آخدا ہے سارے نبی یک زباں ہو کے. اے نہیں ایک پہلا بولیا تو ایک پیچھا بولیا نا. سارا قرآن دسدا ہے سارے نبیاں نے آکھیا قالوا اقررنا یا اللہ اسی وعدہ کرنے ہاں اسی وعدہ کرنے ہاں تیرا محبوب رسول جدو آئے اسی او تے ایمان بھی لے آواں گے انہاں دی غلامی بھی اختیار کریں گے. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری. قرآن دے حافظ بیٹھے نے پوچھو انہاں نوں. رب نے آکھیا وعدہ کر دیو. اگلی گل رب نے آکھیا تسی اس وعدے دا پار چک دیو. اس وعدے دا پار چک دیو یعنی ذمہ داری لین دیو. سارے نبی یک زباں ہو کے بولے یا اللہ اسی ذمہ داری بھی چکنے ہاں تے وعدہ بھی کرنے ہاں تیرا رسول آ جائے اسی اس تے ایمان بھی لیاواں گے انہاں دی غلامی بھی اختیار کریں گے. حضور دے غلاموں ایک گل تے دسو وعدہ لین والا ہوئے رب تے وعدہ کرن والے ہون نبی تو کوئی شک رہ جاتا ہے کہ کوئی وعدے تو پھرے گا. بھئی رب وعدہ لے رہے ہیں وعدہ کرن والے نبی نے سارے. کوئی شک ہے کہ کوئی نبی پھر جائے گا؟ تے پھر رب نے کیوں فرمایا قال فاشهدوا. اے قرآن دی آیت. رب نے کہا نبیو ایک دوجے اتے گواہ بن جاؤ میں تواڈے کو وعدہ لیا تساں میرے نال وعدہ کیتا ہے. ایک دوجے اتے بولو یار ایک دوجے اتے کیوں فرمایا؟ سجنا سن اس واسطے فرمایا قیامت تک آن والے لوکاں نوں لگ پتا جائے کہ عرشاں والے رب نوں مدینے والے دی عزت بڑی پیاری ہے. حضور دی عزت بڑی پیاری ہے. رب نے ایڈی پکی پکائی ہے پیڑیاں کیتا ہے. فرمایا او نبیو ایک دوجے اتے گواہ بن جو. قال فاشهدوا. سارے نبی ایک دوجے اتے گواہ بن جاؤ. لو سنو جس محبت نہ تساں سرکار دا میلاد منایا اسے محبت نہ سنو ذرا. اے حضور دے پیار دی گل سنو. نبی ایک دوجے اتے گواہ بن جاؤ. اچھا سارے نبی ایک دوجے اتے گواہ بن گئے گل تے پکی ہو گئی. پر سجنا غور کر پھر شان مصطفیٰ تے مقام مصطفیٰ میلاد والے آقا دا مقام پھر سمجھنا. حضور دی شان سمجھ. سارے نبیاں نو آکھے ایک دوجے اتے گواہ بن جاؤ. نبی گواہ بھی بن گئے
پر عرشاں والے رب نے آکھیا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ میں بھی تواڈے نال گواہاں وچ شامل ہاں میں بھی تواڈے نال گواہاں وچ اے حضور دی عزت حضور دا مقام حضور دا مرتبہ رب نو اتنا پیارا ہے اے میلادی او محفل ہے میلادی محفل ہوندی ہوئے جدے وچ حضور دے آن دیاں گلاں کیتیاں جان حضور دے آن دا تذکرہ کیتا جائے تو سجنا ایک کم ساری کائنات میں سب تو پہلا عرشاں والے رب نے کیتا ہے نبیوں نو بلا کے مجمع بنا کے محفل سجا کے مدینے والے آقا دے آن دا رب نے ذکر فرمایا یہ کم عرش والے رب دے اگے ہن سنو جتوں میں گل شروع کی تھی قرآن وچ میلاد رب نے کس عنوان نال بیان کیتا ہے نور سارے بولو یہ تاں سمجھ آنی نور نور تے آیت کی آخری تواڈے کول نور آیا ہے آیا کتھوں ہے من اللہ یہ اللہ والو آیا آیا تواڈے کولے آن والا نور ہے اس دعوے ہوتے میں دلائل دوسری دلیل سنو کہ نور دے عنوان نال قرآن وچ میلاد کیوں بیان ہویا ہے کیوں بیان ہویا ہے قرآن وچ میلاد نور دے عنوان نال سجنا شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوت لکھا ہے میرے تے تیرے سونے نبی پاک مدینے والے آقا ودعا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے یاسین دے سیرے والے والفجر دی پیشانی والے ید اللہ دے پیارے ہتھاں والے میرے نبی پاک نے فرمایا او دنیا والیو اول ما خلق اللہ نوری اس ساری کائنات بھی عرشاں والے رب نے سب تو پہلا جڑی چیز بنائی وہ میرا نور ہے اولو ما خلق اللہ نوری سب تو پہلا رب نے ساڑھے نبی پاک دا نور بنایا ہے کائنات کسی شے دا وجود نہیں سی دوسری حدیث ایک حدیث سنی تسی دوسری حدیث سنو دیوبند مکتبہ فکر دے مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب وچ حدیث لکھی جڑے لوگ اہل حدیث کہلاندے نے انہاں دے مجدد نواب صدیق حسن بھوپالی نے اپنی کتاب الشمامۃ العنبریہ میں مولد خیر البریہ وچ حدیث لکھی امام بخاری دے دادا استاد محدث عبد الرزاق نے اپنی کتاب مصنف عبد الرزاق وچ حدیث لکھی لو حدیث سنو ذرا میں اس سوال دا جواب حدیث وچوں دے رہا کہ قرآن وچ نبی پاک دے میلاد نو نور دے عنوان نال کیوں بیان کیتا حضور دے صحابی نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ حضرت جابر حضور دے جلیل القدر صحابہ دا مجمع لگا ہے نا تے حضرت جابر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو اس ساری کائنات میں عرشاں والے رب نے سب تو پہلا کیڑی شے نو بنایا سی یہ ساری کائنات رب نے بنائی ہے کہ ہر شے تو پہلا بے نیاز رب نے کس چیز نو بنایا یا رسول اللہ اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ حضور نے فرمایا جابر کائنات دی ہر شے تو پہلا تیرے اللہ نے تیرے نبی دے نور نو اپنے نور وچوں بنایا ہے نور نبی یہ کا من نور دو حدیثاں میں پڑھیاں نے ان دو حدیثاں وچ لکھیا ہے کہ کائنات وچ عرش والے رب نے سب تو پہلا جیڑی شے بنائی ہے نا وہ ساڈے نبی پاک دا نور ہے ان توجہ فرماؤ جیڑی آیت میں پڑھی سی وہ دیچ ایسی من اللہ نور اللہ والو نور آیا ہے اور میری اس دلیل اتے میں تبصرہ کرنا چاہنا
پوری کائنات دی ہر شے تو پہلا ساڈے نبی پاک دا نور بنایا گیا، وہی نور جڑا ساری کائنات تو پہلا عرش والے رب نے بنایا، وہی نور ربیع الاول دی 12 تاریخ نو مکہ شہر وچ حضرت عبداللہ دے گھر وچ اور بی بی آمنہ پاک دی آغوش وچ اسے نور دا ظہور ہویا ہے، اسے نور دا ظہور ہویا ہے جیڑا نور رب نے ساری کائنات تو پہلا بنایا۔ او نور ربیع الاول دی 12 تاریخ نو صبح صادق ویلے مکہ شہر وچ حضرت عبداللہ دے گھر وچ حضرت آمنہ دے آنگن وچ اسے نور دا ظہور ہویا ہے۔ جگ نورو نور، جگ نورو نور، آئے نے حضور کہ دکھ مک گئے زمانے آدھے سارے، جگ نورو نور، آئے نے حضور کہ دکھ مک گئے زمانے آدھے سارے۔ او نور جیڑا ساری کائنات تو پہلا بنایا نا، او نوری ربیع الاول دی 12 تاریخ نو آیا، تاں ہی ساڈے بچے پڑھتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم پہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا وہی نور آیا ہے سجنا جڑا ساری کائنات تو پہلا عرشاں والے رب نے بنایا۔ نبی پاک نے جبریل کو پوچھا نا، تفسیر روح البیان امام اسماعیل حقی علیہ الرحمہ، حضور نے پوچھا جبریل تیری عمر کتنی؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ تو مینوں پتہ نہیں میری عمر کتنی ہے، پر حضور ایک گل ہے کہ میں چوتھے حجاب عظمت وچ ایک نوری تارا طلوع ہوندا سی اور پھر غائب ہو جاندا سی، وہ طلوع ہوندا سی پھر 70,000 سال بعد وہ نوری تارا پھر چمکدا سی، طلوع ہوندا سی پھر غروب ہو جاندا سی، پھر 70,000 سال بعد وہ نوری تارا چمکدا سی۔ حضور عمر دا تے نہیں پتا، پر اس تارے نو، نوری تارے نو میں 70,000 واری ویکھیا، 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ میرے نبی پاک کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، مسکرا کے فرمایا فَبِعِزَّتِ رَبِّي انا ذالک الکوكب، اے جبریل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، وہ نوری تارا جو تو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتے دیکھا کرتا تھا، تو نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا، وہ تو میرا ہی نور تھا، وہ تو میرا ہی نور تھا۔ وہ نور جیڑا ساری کائنات تو پہلا بنایا نا رب نے، جو دنیا وچ بھیجنا چاہیا، اس نور نو دنیا وچ بھیجنا چاہیا تو دنیا وچ کیویں نور آیا ربیع الاول دی 12 تاریخ۔ یہ نور دا سفر ذرا سنو، من اللہ، یہ اللہ والوں نور آیا ہے، بنیا ساری کائنات تو پہلے، دنیا میں جدو بھیجنا چاہیا نا تے حضرت آدم علیہ السلام نو بنا کے ساڈے نبی پاک دا نور آدم علیہ السلام دی پشت وچ رکھیا، دوواں موڈیاں دے درمیان پشت وچ ساڈے نبی پاک دا نور رکھیا۔ تے ساڈے نبی پاک دی نبوت کدوں دی ہے؟ کئی لوگ آکھدے نے 40 سال دی عمر وچ حضور نبی بنے، کئی آخدے نے 40 سال دی عمر وچ حضور نو نبوت ملی، لیکن سجنا جامع ترمذی سیاستہ دی حدیث سن کہ ساڈے نبی پاک دی نبوت کدوں دی 40 سال دے وچ نبی بنے سن۔ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، قرآن نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انی عبد آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، حضرت عیسیٰ نے پیدا ہونے ہی آکھیا میں اللہ دی عبادت کرنے والا تے میں کتاب لے کے آیا تے نبی بن کے آیا۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ کتنا افسوس ہے اس بندے تے جڑا کلمہ پڑھ کے آکھے جی 40 سال تک حضور نے پتہ ہی نہیں سی میں نبی ہوں کہ نہیں نبی۔ لو سنو سجنو ذرا حدیث سنو نا، جامع ترمذی سیاستہ وچ حدیث ہے
صحابہ نے پوچھا متا وجبت لکن نبوہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رب نے تانوں نبی کدوں بنایا سی؟ رب نے تانوں نبی کدوں بنایا سی؟ تسی کدوں دے نبی ہو؟ نبی پاک نے فرمایا کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، میں اس ویلے بھی نبی سا جب آدم علیہ السلام دے جسم وچ اجے روح داخل نہیں کیتی گئی۔ نبی پاک نے فرمایا میں ادوں بھی نبی سا۔ دوسری حدیث دے لفظ نے کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، آدم علیہ السلام پانی تے مٹی دے درمیانی مرحلیاں وچ سن، میں ادوں بھی نبی سا۔ دنیا وچ بھیجنا چاہیا نا تے آدم علیہ السلام نو بنا کے ساڈے نبی پاک دا نور آدم علیہ السلام دی پشت وچ رکھیا۔ اے نور ہن دنیا وچ آن لگا، ظہور ہونا ہے ربیع الاول دی 12 نو صبح صادق ویلے مکے شہر وچ عبداللہ دے گھر وچ فرشتے آئے اور حضرت آدم دی پشت وچ ساڈے نبی پاک دے نور دا دیدار کر رہے ہیں۔ ادھروں فرشتیاں دا جم غفیر آ رہا ہے، ساڑھے نبی پاک دے نور دی زیارت کر کے پھر واپس چلا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا ربا یہ کی گل ہے، فرشتے آ رہے ہیں، میرے آلے دوالے فرشتیاں دا ہجوم ہے۔ رب نے فرمایا پیارے آدم جس محبوب دی خاطر میں ساری کائنات بنائی ہے نا، نبی آخر الزمان، انہاں دا نور مبارک تواڈی پشت وچ رکھیا ہے جدے دیدار واسطے فرشتے آ رہے ہیں، جی دی زیارت واسطے فرشتے آ رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے آکھیا ربا دل تے میرا بھی کردا اس نور محمدیہ دے دیدار کرا، اور نور محمدیہ نور نبی آخر الزمان دی زیارت کرنوں میرا بھی دل کردا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی تمنا رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی نا، تفسیر البیان چ لکھیا ہے ساڈے نبی پاک دا نور مبارک آدم علیہ السلام دی پشت وچوں رب نے اٹھا کے تے انہاں دے دوواں انگوٹھیاں وچ ساڈے نبی پاک دا نور رکھیا، تے آدم علیہ السلام نے اپنی انگوٹھیاں وچ نبی آخر الزمان دا جدوں نور پاک دیکھیا تے رہا نہ گیا، محبت وچ آ کے دوویں انگوٹھے چوم کے اپنی اکھاں تے لا لے۔ تفسیر البیان چ لکھیا سجنا ذرا توجہ کر، اے پھر نور منتقل ہویا حضرت آدم کولو حضرت حوا کول آیا، حضرت آدم کولو حضرت حوا کول، پھر حضرت حوا کولو انہاں دے بیٹے حضرت شیش کول آیا، پھر پشت در پشت نسل در نسل ساڈے نبی پاک دا نور منتقل ہوندا حضرت نوح کول آیا، حضرت نوح کولو حضرت ابراہیم کول آیا، حضرت ابراہیم کولو حضرت ہاجرہ کول آیا، انہاں کولو حضرت اسماعیل کول آیا، اے نسل در نسل نور منتقل ہوندا ہویا ساڈے نبی پاک دے دادا جان حضرت عبد المطلب کول نور آیا، اور پھر نور دی امانت، نور دی امانت نبی پاک دے والد ماجد حضور دے ابا جان حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نور دی امانت آئی، پھر حضور دے والد ماجد کو نور دی امانت، ساری کائنات دیاں ماواں دیاں عزتاں اس ماں تو قربان ہو جان، سیدہ آمنہ پاک کو نور دی امانت پھر منتقل ہوئی، حضرت آمنہ حضور دی والدہ ماجدہ حضور دی اماں جان سیدہ آمنہ پاک کو نور دی امانت آئی۔ یہ نور ساری کائنات تو پہلا بنایا گیا، آدم علیہ السلام تو لے کے نسل در نسل تے پشت در پشت یہ نور منتقل ہوندا رہا، تے حضور دے والد ماجد کو حضور دی والدہ ماجدہ کو نور دی امانت آئی۔ اتھے میں ایک حدیث سنانا چاہنا، پوری توجہ میرے ول کرو، اے پوری تقریر دی جان ہے اے حدیث جیڑی تو سنان لگا، اے پوری تقریر دی پورے بیان دی جان ہے اے جیڑی حدیث میں تو سنان لگا، ایمان تازہ ہو جائے گا، کلیجے بھی ٹھنڈ پہ جائے گی، دل نو سرور آئے گا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا دنیا والیو میرا نور حضرت آدم تو لے کے حضرت عبداللہ تک جنہ مردہ کو میرا نور بطور امانت رہا، او مرد بھی پاک سن
تے جنہ عورتاں کول میرا نور امانت رہا عورتاں بھی پاک سن. اے حضور دے میلاد دی محفل سجائی ہے نہیں, میں ادھر ادھر دیاں گلاں کر کے ٹر جاواں, میرا دل مطمئن نہیں ہوئے گا. میں تو انہوں سرکار دا میلاد سنا رہا. سرکار نے فرمایا جنہ عورتاں کو میرا نور امانت رہا وہ عورتاں بھی پاک سن, تے جنہ مرداں کو میرا نور امانت رہا وہ مرد بھی پاک سن. حضرت آدم تو لے کے حضور دے والد حضرت عبداللہ تک نور نور محمدیہ نسل در نسل پش در پش. جنہ مردہ کو نور امانت رہا وہ مرد بھی پاک سن, جنہ عورتوں کو نور امانت رہا عورتاں بھی پاک سن. اے بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا من اصلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات, من اصلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات. میں پاک صلبہ وچ تے پاک رحمہ وچ منتقل ہوندا آیا. وہ مرد بھی پاک سن وہ عورتاں بھی پاک سن جنہاں کول میرا نور بطور امانت. یہ حضرت آمنہ پاک پر جو نور محمدیہ دی امانت آئی نا, پھر وہ ویڑا آیا جنہوں آدھے نے نور پیر ویڑا. کیڑا ویڑا آیا؟ سون سونے نبی پاک اے ہی میلاد نور پیر ویڑا. وہ نور جیڑا ساری کائنات تو پہلا بنایا گیا نا, اسے نور دا تے ظہور ہوا ہے نور پیر ویڑے, اسے نور دا ظہور ہوا ہے. قرآن نے آکھیا قد جاءکم من اللہ نور. دو گلاں یاد جے, قرآن وچ نبی پاک دا میلاد نور دے عنوان نال بیان ہویا ہے. رب نے فرمایا تواڈے کول آیا اللہ والوں نور آیا ہے. تے جڑے آن والی ہستیوں کی فرماندے نے کائنات دی ہر شے تو پہلا میرا, بولو نا یار, کائنات دی ہر شے تو پہلا کی بنے میرا. لو جنہ دی گود وچ نور دا ظہور ہویا ہے, جنہ دی گود وچ نور دا آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور دا ظہور ہویا نا, تے جنہ دی آغوش وچ نور دا ظہور ہویا او کی فرما دیا سرکار دی والدہ پاک. تواڈے سر دے اتوں گل لنگی تسی سمجھے نہیں, چلو میں اور طریقے نہ سمجھا دینا. ساڈے اتنے محلے وچ ایک عورت سی, وہ منڈا تھانے دار لگ گیا, انہیں پورے محلے نو اگے لا لیا. جے برادری دی حضرت کوئی عورت آئے تو انہوں آ کے چپ کر کے بہو نہیں, تینوں نہیں پتا میرا پتر بڑا تھانے دار لگا ہے. وہ تندور تے جائے تو اتھے آ کے میرا منڈا تھانے دار ہی محلے وچ. انہاں کہ لگ تے گیا پر ساڈی قیامت تو لین دی ساڈے واسطے. برادری وچ بیاہ شادی تے جا کے میرا منڈا بڑا تھانے دار ہو گیا. سجنا سوچ میں سمجھان واسطے اگے میں گل کیتی تواڈے سر دے اتوں لنگی تسی سمجھے نہیں میں کی آکھیا. سمجھانا میرا فرض ہے. جہاں پتر تھانے دار لگ گیا معمولی جی دی حیثیت ہی کو نہیں, اوقات ہی کو نہیں ہے. ذرا سوچ سجنا, ذرا ٹھنڈے دل نہ پیار بھی تو حضور دی محبت بھی چاہ کے ذرا غور کرنا. سبحان اللہ پھر آکھی جے تینوں سمجھ آئے. اس ماں دا کی مقام ہوئے گا جہاں پتر خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے. ہائے ہائے ہائے. اور سیدہ آمنہ پاک دا کی مقام ہوئے گا جنہ دے نور نظر تے لگتے جگر خدا دی خدائی دے بادشاہ, او جنہاں نو عرشاں والے رب نے رحمت للعالمین جنہاں نو رحمت للعالمین بنایا. وہ تھانے دی حد کنی کو ہوندی, کنے میل ہوندی تھانے دی حد. سجنا سوچ پھر بی بی آمنہ پاک دا مقام کی ہوئے گا جنہ دی آغوش وچ محمد پاک دا ظہور ہویا ہے نا. او محبوب نے جنہاں نو رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. سونیا محبوبہ اساں تانوں ساریاں جانا واسطے سراپا رحمت بڑھا کے تائیں اسی آنیا جشن آمد رسول, جشن آمد رسول. اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے بھول اللہ ہی. اے بی بی آمنہ پاک تیری عظمتاں نو سلام, تیری آغوش بھی خدا دے محبوب آئے,
خاتم النبیین آئے، رحمت للعالمین آئے، شفیع المذنبین آئے، قیامت نو گناہگاراں نو بخشوان والے آئے۔ تو حضور دی والدہ کو سنو ذرا، رب فرماندا ہے تواڈے کول نور آیا ہے، نبی پاک فرماندے ہیں ہر شے تو پہلا میرا نور بنے، تے جنہ دی آغوش بھی ظہور ہے وہ کی فرماندیاں بی بی آمنہ پاک فرماندیاں نے خرج منی نور، خرج منی۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی دی کتاب ما ثابت من السنہ بھی لکھے ہے جدو نبی پاک دا میلاد ہویا نا، سنو نبی پاک دا میلاد ہویا تو حضور دی والدہ پاک فرما دیا نے خرج منی نور، خرج منی نور اضاءت منہ قصور الشام، میرے وچوں نور دا ظہور ہویا، میں مکے وچ بہ کے شام دے محل چمک دے میں مکے وچ بہ کے شام دے محل چمک دے بے۔ ان ترے گلاں ذہن چ رکھنیاں نے۔ رب نے قرآن فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، حضور فرماندے نے اول ما خلق اللہ نوری، تو حضور دی والدہ فرماندی نے خرج منی نور۔ ایتھے حدیث شریف سنو ذرا، میرے نبی پاک نے فرمایا انا نور من نور اللہ، دھیان میرے وال رکھو، انا نور من نور اللہ وکل الخلائق من نوری۔ سونے نبی پاک نے فرمایا میں اللہ دے نور وچوں ہاں، ساری کائنات میرے نور وچوں ہے، میں اللہ دے نور وچوں، ساری کائنات میرے نور وچوں۔ ایتھے ایک عاشق نے آکھیا کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا فرمو اللہ تعالیٰ ساڑی حاضری قبول فرمائے۔ حضور دی والدہ ماجدہ فرما دیا نے میرے شکم بھی سن نے جدو نبی پاک اے حضور دا میلاد شریف، میرے شکم بھی سن فرما دیا نے مینوں غیب وچوں آوازاں ہوندیاں سن کن وچ، انکے حملت بسید العالمین، اے آمنہ تیرے شکم وچ جڑی امانت ہے نا، عرشاں والے رب نے انہاں نوں ساریاں جہاناں دا سردار بنایا۔ یابدہ میلاد شریف ربیع الاول دی 12 تاریخ نو آیا، مکے وچ بہ کے شام دے محل چمک دے ویکھ لے، جس خلوص محبت پیار نال سرکار دا میلاد منایا، اللہ قبول فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی